السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بی ایم ایس فرسٹ پروف کے اردو گرامر سیریز میں آج اس کے چوتھے لیکچر میں ہم لوگ بات کریں گے حروف کی ابتدائی، درمیانی اور آخری شکل، یعنی حروف جو ہے کسی لفظ میں کوئی حروف شروعات میں آئے گا تو وہ کس طرح سے دکھے گا، بیچ میں آئے گا تو وہ حروف کس طرح سے دکھے گا، کسی لفظ میں اگر کوئی حرف آخر میں آئے گا تو وہ کس طرح سے دکھے گا۔ تو حروف تہجی کی شکلیں شروعات میں اور بیچ میں اور آخر میں کس طرح سے، کون سی شکل کس جگہ پر کام آتی ہے، کس جگہ پر استعمال ہوتی ہے، تو حروف کی ابتدائی، درمیانی اور آخری شکلیں کے بارے میں بات کریں گے۔ حروف کی ابتدائی، درمیانی اور آخری شکلیں، یہاں پر حروف دیے گئے ہیں، حروف تہجی، ان کی ابتدائی یعنی شروعاتی شکل، درمیانی یعنی بیچ کی شکل، اور وہ حروف کسی لفظ میں سب سے آخر میں آ رہا ہے تو آخری شکل۔ جیسے الف، یہ ایک حروف ہے، یہ الف کسی لفظ میں اگر شروع میں آتا ہے تو الف اس طرح سے بنتا ہے، اگر درمیان یعنی بیچ میں آتا ہے تو اس طرح سے بنتا ہے، اور سب سے آخر میں آتا ہے تو الف اس طرح سے بنتا ہے۔ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جیسے یہاں پر حروف با دیا گیا ہے، با اگر کسی لفظ میں بالکل شروع میں آئے گا تو وہ با اس طرح سے بنے گا، اگر وہ کسی لفظ میں درمیان میں آئے گا تو با اس طرح سے بنے گا، اور اگر کسی لفظ میں بالکل آخر میں با آئے گا تو وہ اس طرح سے بنے گا۔ اس کی کچھ مثالیں ہم لوگ دیکھ لیں گے، کچھ ایگزامپلس ہم لوگ دیکھیں گے۔ جیسے حروف تہجی میں با، اس طرح یہ سنگل مفرد حرف ہے، یہ اگر کسی لفظ کے شروع میں آئے گا تو وہ اس طرح سے بنے گا۔ جیسے یہاں پر لفظ بلی ہے، بلی میں جو سب سے پہلے لفظ با آ رہا ہے تو وہ سب سے پہلے شروعاتی شکل با کی کیسی ہوگی، اس طرح سے ہوگی، تو یہ ابتدائی یعنی شروعاتی شکل ہے با کی۔ اگر با کسی لفظ میں بیچ میں آ رہا ہے یعنی درمیان میں تو با اس طرح سے بنے گا جیسے اس میں خبر، اور اگر با بالکل آخر میں آ رہا ہے کسی لفظ میں تو وہ با اس طرح سے بنے گا جیسے کتاب۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے حروف تہجی میں پا کے بارے میں۔ پا اگر کسی لفظ میں شروع میں آئے تو پا اس طرح سے بنتا ہے، اور اگر کسی لفظ میں درمیان میں آئے یعنی بیچ میں آئے تو پا اس طرح سے بنے گا، اور اگر کسی لفظ میں یہ پا بالکل آخر میں آئے تو پا اس طرح سے بنے گا۔ یہاں پر دراصل حروف تہجی کے جتنی بھی شکلیں ہیں، کس جگہ پر کس طرح سے بنتا ہے، اس کی پہچان کرائی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے تا کی۔ حروف تہجی میں تا، جو کہ یہاں پر دکھایا گیا ہے مفرد حروف ہے، حروف تہجی میں تا اگر کسی لفظ میں شروعات میں آئے گا تو اس طرح سے بنے گا، اگر درمیان میں آئے گا تو تا اس طرح سے بنے گا، اور اگر آخر میں آئے گا تو تا اس طرح سے بنے گا۔ تا کے بارے میں دیکھیں گے۔ حروف تہجی میں یہ تا ہے، تا اگر کسی لفظ میں شروع میں آئے گا تو وہ اس طرح سے بنے گا جیسے تارے، اگر تا کسی لفظ میں درمیان میں آئے گا تو وہ اس طرح سے بنے گا جیسے پتنگ۔ تا اگر کسی لفظ کے آخر میں آئے گا تو وہ اس طرح سے بنے گا جیسے صحت۔ اسی طرح سے ہم لوگ بات کریں گے حروف تہجی میں ٹا کے بارے میں۔ ٹا اگر کسی لفظ میں شروع میں آئے گا تو وہ اس طرح بنے گا، اگر درمیان یعنی بیچ میں آئے گا تو ٹا اس طرح بنے گا، اور اگر آخر میں کسی لفظ کے آخر میں آئے گا تو ٹا اس طرح بنے گا۔ سا حروف اگر کسی لفظ میں شروع میں آئے گا تو سا اس طرح بنے گا، اگر درمیان میں آتا ہے تو اس طرح، اور اگر سا حروف سب سے آخر میں آتا ہے تو وہ اس طرح بنے گا۔ اس کے بعد ہے جیم۔ جیم اگر کسی میں شروع میں آتا ہے تو جیم اس طرح، اگر درمیان میں آئے گا تو جیم اس طرح بنے گا، اور اگر سب سے آخر میں آتا ہے تو جیم اس طرح بنے گا۔ اسی طرح چا کی شکلیں دکھائی گئی ہیں۔ چا اگر شروعات میں آتا ہے تو اس طرح، اگر درمیان میں آتا ہے تو اس طرح بنے گا، اور اگر کسی لفظ کے بالکل آخر میں آئے گا تو چا اس طرح بنے گا۔ ہا اگر کسی لفظ کے شروعات میں آئے گا تو اس طرح بنے گا، اگر درمیان میں آتا ہے یعنی بیچ میں تو ہا اس طرح بنے گا، اور اگر کسی لفظ کے بالکل آخر میں آئے گا تو اس طرح۔ اسی طرح خا کے بارے میں دیا گیا ہے کہ خا اگر کسی لفظ کے شروع میں آئے گا تو وہ اس طرح بنے گا، اور اگر درمیان یعنی بیچ میں آئے گا تو اس طرح بنے گا۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے حروف تہجی میں دال کے بارے میں۔ دال اگر کسی لفظ میں شروع میں آئے گا تو اس طرح بنے گا، اور اگر کسی لفظ میں درمیان میں آئے گا تو اس طرح، اور اگر کسی لفظ کے بالکل آخر میں آتا ہے تو اس طرح۔ اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کریں زال کی تو زال اس طرح بنے گا، کسی لفظ میں شروع میں آتا ہے، اگر درمیان میں آتا ہے تو اس طرح۔ یہ لگ بھگ سیم ہی طریقے ہیں، اور آخر میں آتا ہے تو تھوڑا سا انداز بدل جاتا ہے اس کا کہ اس طرح بنے گا۔ اس کے بعد حروف تہجی میں ہم لوگ را کے بارے میں دیکھیں گے۔ را اگر کسی وقت میں شروع میں آتا ہے تو اس طرح، درمیان میں آتا ہے تو بھی اسی طرح ہی بنے گا، لیکن اگر آخر میں آتا ہے تو اس کا انداز چینج ہو جاتا ہے، انداز بدل جاتا ہے، اس طرح بنے گا۔ زا کے بارے میں دیکھیں گے تو زا کا شروعات اور درمیان یہ دونوں ایک ہی طرح بنیں گے، لیکن اگر آخر میں آتا ہے تو وہ انداز بدل جاتا ہے اس کا۔ اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے حروف تہجی میں سین کے بارے میں۔ سین اگر کسی لفظ کے بالکل شروعات میں آتا ہے تو اس طرح بنے گا،
اور اگر کسی لفظ میں درمیان میں آتا ہے تو اس طرح، اور اگر کسی لفظ میں بالکل آخر میں آتا ہے تو اس طرح بنے گا سین۔ اسی طرح شین کے بارے میں ہے، شین اگر شروعات میں ہے تو اس طرح، کسی لفظ کے درمیان میں ہے تو اس طرح، اور کسی لفظ کے بالکل آخر میں ہے تو اس طرح بنے گا۔ حروف تہجی میں صاد کے بارے میں بات کریں تو حروف تہجی میں صاد اگر کسی لفظ کے شروع میں آئے تو یہ اس طرح بنے گا صاد، اگر درمیان میں یعنی بیچ میں آتا ہے تو اس طرح، اور اگر بالکل آخر میں آتا ہے تو اس طرح بنے گا۔ اگر حروف تہجی میں طا کے بارے میں بات کریں تو طا شروعات میں، درمیان میں اور آخر میں ایک ہی جیسا بنے گا، جیسے اس میں دیا گیا ہے طا طا طا۔ جس طرح سے حروف تہجی میں طا کے بارے میں تھا اسی طرح سے ظا، اگر ظا کسی میں شروع میں آتا ہے کسی لفظ میں تو اس طرح سے بنے گا، اور اگر درمیان میں آتا ہے تو بھی اسی طرح سے بنے گا، اور آخر میں آتا ہے تو بھی اسی طرح سے بنے گا۔ اگر ہم لوگ عین کی بات کریں تو عین اگر کسی لفظ میں شروع میں آئے گا تو اس طرح سے بنے گا، اگر درمیان میں آئے گا تو اس طرح سے، اور اگر آخر میں آئے گا تو یہ دو طرح سے بنے گا، ایک تو عین اس طرح سے بنے گا اور ایک اس طرح سے۔ حروف تہجی میں فا کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ابتدا میں اگر کسی لفظ میں فا ہے تو وہ اس طرح سے بنے گا، درمیان میں ہے تو وہ بھی اس طرح سے بنے گا، اور اگر آخر میں ہے تو وہ فا اس طرح سے یعنی مکمل فا بنے گا۔ فا کی طرح ہی سیم قاف ہے کہ قاف شروعات میں ہے تو اس طرح سے، درمیان میں ہے تو اس طرح سے، اور آخر میں ہے تو اس طرح سے بنے گا۔ ایسے ہی کاف ہے کہ کاف اگر شروعات میں ہے تو اس طرح سے بنے گا، کسی لفظ کے درمیان میں یعنی بیچ میں ہے تو اس طرح سے بنے گا، اور کسی لفظ کے بالکل آخر میں ہے تو وہ کاف اس طرح سے بنے گا۔ اسی طرح اگر ہم لوگ لام کے بارے میں دیکھیں تو لام کسی لفظ میں شروع میں ہے تو اس طرح بنے گا، درمیان میں ہے تو اس طرح، اور آخر میں ہے تو بالکل جس طرح سے حروف تہجی میں ہے مکمل لام اسی طرح بنے گا۔ اس کے بعد اگر ہم لوگ میم کی بات کریں، اگر کسی لفظ میں شروع میں ہے تو میم ایسے بنے گا، اگر درمیان یعنی بیچ میں ہے تو اس طرح سے بنے گا، اور اگر آخر میں ہے تو اس طرح سے یعنی پورا مکمل میم بنے گا۔ حروف تہجی میں اگر ہم لوگ بات کریں نون کی تو نون بالکل شروعات میں ہے تو اس طرح سے بنے گا، درمیان میں ہے کسی لفظ میں یعنی بیچ میں تو اس طرح سے، اور اگر آخر میں ہے تو اس طرح سے یعنی مکمل نون بنے گا۔ واو لگ بھگ تینوں جگہ شروعات، درمیان اور آخر میں تینوں جگہ ایک جیسا ہی بنے گا۔ اس کے بعد ہا کی بات کریں تو ہا کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ ہا اگر کسی شروعات میں ہے کسی لفظ میں تو وہ اس طرح سے بنے گا، اگر درمیان میں ہے تو وہ اس طرح سے بنے گا، اور بالکل آخر میں ہے تو وہ ہا اس طرح سے لٹکا ہوا ہا بنے گا۔ آج کی ویڈیو میں سب سے لاسٹ میں ہم لوگ بات کریں گے حروف تہجی میں یا کے بارے میں۔ یا اگر کسی لفظ کے شروع میں ہے تو وہ اس طرح سے بنے گا، اگر درمیان میں ہے تو وہ اس طرح سے بنے گا جیسے کہ یہاں پر دکھایا گیا ہے درمیانی، اور اگر آخر میں ہے تو وہ یا اس طرح سے بنے گا جیسا کہ یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ یا آخر میں پورا مکمل بنے گا۔ اسی کے بعد یہ کے بارے میں بات کریں تو یہ سب سے پہلے اگر کسی لفظ میں بالکل شروع میں ہے تو وہ اس طرح سے، اور اگر درمیان میں ہے تو وہ اس طرح سے، اور اگر بالکل آخر میں ہے تو وہ اس طرح سے بنے گا۔ شکریہ، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اس سبق کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو حروف کی پہچان اور کون سا حرف کس جگہ پر کس طرح سے بن سکتا ہے